السلام علیکم۔ تبلیغی اکابرین کے قیمتی بیانات، کلپس اور کارگزاریاں سننے کے لیے بیٹھ کر ٹیک لگا کر دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو۔ ایک صحابی نے رسی باندھی ستونوں میں، 2 ستونوں میں، اور اس کے سہارے سے کھڑے ہوئے کہ تاکہ لمبا قیام ہو نماز میں۔ میں رسی کیسی بندھی ہے کہ جی وہ بنا صحابی ہیں، وہ لمبے کیونکہ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اسی میں رسی باندھ لی ہے تاکہ اس کے سہارے سے کھڑے ہو کر آپ نے فوراً اصلاح کی کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب آدمی عمل کو بڑھانا چاہتا ہے تو عمل کو زیادہ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ عمل ضائع ہوتا ہے عمل کی زیادتی سے۔ اللہ کو عمل کی زیادتی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بہت سارا عمل چاہیے ہی نہیں۔ اللہ نے کہیں کہا نہیں ہے اکثر و عملہ کہیں نہیں کہا، احسن عملہ کہا ہے، مجھے اچھا عمل چاہیے۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ایک ہفتے میں۔ اور لوگ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن سنا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی تلاوت میں تجوید ہے، نہ ان کی تلاوت میں تدبر ہے، نہ ان کی تلاوت میں اللہ کا دھیان ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑے وقت میں یہ کہنا کہ زیادہ وقت تلاوت میں مشغول رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ تلاوت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت آپ تلاوت میں مشغول رہیں۔ آپ دن بھر میں ایک منزل پڑھیں، ایک منزل، ایک دن میں ایک منزل، ایک دن میں ایک منزل، ہفتے میں قرآن ختم کریں، ہفتے میں قرآن ختم کریں، یہ معمول ہونا چاہیے۔ ہفتے میں قرآن ختم کیا جائے۔ اس سے زیادہ جلدی کرنا اگر واقعی اس میں خیر ہوتی تو صحابہ اکرام اس کو اختیار کرتے۔ ہفتے میں قرآن ختم کرو، اس لیے فرمایا کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لو جی، آپ تو سمجھتے ہیں زیادہ پڑھ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہاں حدیث یہ کہہ رہی ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھی آواز کسے کہتے ہیں؟ اچھی آواز قرآن گانے کو نہیں کہتے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے، تم نے قرآن کو گانا بنا لیا۔ جس امام کی آواز تمہیں اچھی لگتی ہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اس طرح تم نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے۔ جو قرآن کو گاتا ہے تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یہ فرمایا عمر۔ اور مجھ سے ہو سکا تو میں تم سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سید القراء ابی بن کعب کو سارے مردوں کا امام بنایا، سارے مردوں کا امام بنایا سید القراء ابی بن کعب، کہ آپ امام مردوں کے، آپ پڑھائی ان کو نماز۔ ورنہ جس کی آواز اچھی لگتی تھی وہ اس کی اچھے لہجے، اس کی اچھی آواز کی وجہ سے نماز میں اس کے پیچھے نہیں باندھ لیا کرتا، فرمایا نہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قرآن کو گانا بھی نہ بناؤ اور قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں؟ کہیں کہ اچھی آواز، میری بات توجہ سنو، اچھی آواز کیا ہے؟
اچھی آواز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کا دل قرآن سے غمگین نہ ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی الحن بالقول نہیں ہو سکتا. اس کے قول میں لعن اور اس کی آواز کے اندر اس کی آواز اچھی ہو نہیں سکتی جو قرآن کو غم کے ساتھ نہ پڑھے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اسے غم کے ساتھ پڑھا کرو. قرآن غم کے ساتھ پڑھا کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے جن صحابہ پر جتنے سخت حالات گزرے ہیں ان کے قرآن کی تلاوت میں اتنا ہی رونا ملے گا. حضرت عثمان کی زندگی جیسی گزری ہے شروع سے لے کر شہادت تک، حضرت عثمان کی زندگی کیسی گزری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو حضرت عثمان کے رونے کی آواز آخری صف تک جایا کرتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر کے رونے کی آواز آخری صف تک جایا کرتی تھی. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، آخری صف تک رونے کی آواز، آخری صف تک. آپ غور کیجیے، جس نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں دعوت کے میدان میں اس کی آواز میں اللہ تعالی نے جاذبیت رکھی. حضرت بلال کی اذان کی نقل کی ایک مشرک نے فتح مکہ کے موقع پر صحابی نے کی شکایت کی گئی جی فلاں مشرک ہے، بلال نے صاحب نے اذان دلوائی ہے کعبے کی چھت پر، وہ بلال کی اذان کی نقل بنا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، اذان کا مذاق اڑا رہا ہے. فرمایا لے کے آؤ اس مشرک کو میرے پاس. اسے لایا گیا پکڑ کے آپ کے سامنے. فرمایا کہ تم بلال کی اذان کی نقل کر رہے تھے کہ جی ہاں. فرمایا میرے سامنے نقل کرو بلال نے اذان کیسے دی. ظاہر بات ہے سارے مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ خبر نہیں کیا فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں. آج آپ کا حکم تھا، کفار ڈرے ہوئے تھے. اس نے آپ کے حکم پر دوبارہ بلال کی نقل اتارنی شروع کی، بالکل بلال کے انداز سے اور بلال کی آواز سے اس نے اذان دینی شروع کی. جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو بجائے محمد رسول اللہ کہنے کے کہ لگا اشہد انک رسول اللہ، نے گواہی دیتا بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. بلال کی اذان کی استہزاء نقل اتارنا بھی ایک مشرک کے لیے سبب ہدایت بن گیا. آپ سوچیے تو صحیح. حالانکہ وہ مشرک تھا اور اذان کا مذاق بنانے کے لیے اس نے بلال کی نقل اتاری. تو میں یہاں لاؤ اس مشرک کو، میں سنتا ہوں کیسے اذان دیتا ہے. اذان دیتے دیتے جب استر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام قبول کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صحابہ میں ان کی قرات میں رونا ملے گا جنہوں نے اس راستے میں اذیتیں زیادہ برداشت کی. سننا میری بات توجہ سے. تو فرمایا روایت میں ہے کہ قرآن غم سے نازل ہوا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھا کرو، اس کو غم کے ساتھ. اسی لیے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو غم کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں غنا کیا ہے؟ وہ گانا نہیں ہے، وہ تو ایک دل میں غم کا ایک شعور ہوتا ہے. اس شعور کی وجہ سے ہی شعراء کو شاعر کہا جاتا ہے نا. اس زمانے کے شعراء تھوڑے ہی ہیں، یہ تو بیچارے قافیہ بندی کرتے ہیں. اس کو قافیہ بندی کا نام شعر نہیں ہے. جی ہاں، مقفع کلام شعر نہیں ہے. شعر تو شعور سے بنا ہے. جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل میں شعور ہو، جو آدمی اندر سے غمگین ہو. آپ دیکھیے ان لوگوں کے اشعار دیکھیے جن کی زندگیاں مشکل گزری ہیں.
اندر سے غم اور اندر کی پریشانیاں اور تکالیف ان کے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہیں. اس شعور سے شاعر بنتا تھا. اس زمانے میں تو تک بندی کا نام شاعری رکھا ہوا ہے. جی ہاں، تک بندی کو شاعری کہتے ہیں. حالانکہ شاعری الگ چیز ہے، تک بندی الگ چیز ہے. حدیث میں ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منہ. اس لیے خوش الہانی کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. شعور ہو اور قرآن کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا شان نزول اور اس پر اس موقع کے حالات وہ آپ کے ذہن میں ہوں، تب تو آپ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے. بہت اہم بات ہم عرض کر گئے. یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے. اسے صاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہستی سے تجاوز نہیں کرے گا، نہ آسمان کی طرف قبولیت کے اعتبار سے نہ دل کی طرف حقیقت کے اعتبار سے. صاف صاف فرمایا حدیث میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور آپ قرآن پڑھیں تو ان کا قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگے گا. ان کی آوازیں بڑی اچھی ہوں گی، ان کا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوگا، لیکن قرآن ان کی ہستی سے بھی تجاوز